بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 اپریل 2020. آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک نعمت کا موقع ہے. ہم سب لوگ موقع ہے کہ وہ انٹراسپیکشن کریں. ہمارے موقع ہے کہ ہم دیش کے لوگوں کی ترقی کے لیے دعائیں کریں. جنتا میں اچھا میل ملاپ کا ماحول بنے، اس کے لیے دعائیں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ عام حالات میں لوگ اتنا بزی رہتے ہیں کہ دیش کے لیے کم سوچ پاتے ہیں. آج کل ہمارے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم دیش کی ترقی کے لیے سوچیں. اللہ سے دیش کے لیے دعائیں کریں. اللہ سے لوگوں کے لیے دعائیں کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دیش کے لیے اچھے ناگرک بنیں. یہ ہمارے لیے ہمیشہ ایک ڈیوٹی کی بات ہے کہ آج کل ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو زیادہ پہچانیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ڈیوٹی کانشیس بنائے. ڈیوٹی کانشیس. ہم گورنمنٹ کے آرڈر کا پالن کریں. گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو ہم جانیں اور اس کے مطابق چلیں. اسی میں دیش کی ترقی ہے. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں. تو آج کل مجھے اور زیادہ موقع ہے کہ میں دعا کریں اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، پورے دیش کے لیے. یہی ہم سب کو کرنا ہے. خاص طور پر ان حالات میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈائریکشن جاری کیا جائے اس کو ہم اچھی طریقے سے جانیں اور اس کو پوری طرح سے پالن کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک کے اچھے ناگرک بنیں. اس ملک کی ترقی میں ہم سے اضافہ ہو. ہمارے ذریعے سے اچھائی پھیلے. دیکھیے قرآن جو ہے وہ ایک بک آف پیس ہے. قرآن کی ایک آیت ہے واللہ یدعو الی دار السلام.
اللہ پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مقصد ہے کہ دنیا کو سلامتی کی دنیا بنایا جائے. آپس میں زیادہ سے زیادہ بھائی چارہ ہو. لوگ لا کو پوری طرح فالو کریں, گورنمنٹ کی ڈائریکشن کو پوری طرح فالو کریں. میری یہ دعا ہے اور اللہ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ ہم سب کو دیش کا اچھا ناگرک بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے, ہمارا دیش ایک شانتی کا اور اسپرچولیٹی کا دیش ہے. سوامی وویکانند نے کہا تھا کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ انڈیا کو اسپرچل سپر پاور بنانا ہے. اسپرچل سپر پاور, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی رائٹ گول ہے انڈیا کے لیے, بہت رائٹ گول ہے. آج کی دنیا میں شاید سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ کوئی دیش ابھرے, یہ گول لے کر کہ اس کو دنیا میں اسپرچولیٹی پھیلانا ہے. مولانا صاحب, ابھی لاک ڈاؤن کے جو حالات ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ سارے لوگ فیملی کے سب گھر میں ہیں, بچے گھر میں ہیں اور باقی دوسرے ممبرز گھر میں ہیں. ایسی اپرچونٹی جو ہے وہ پہلے نہیں ملی تھی. تو کس طریقے سے ان فیملی ممبرز کی کیسے ٹریننگ کی جائے تاکہ ان کا صحیح ذہن بنے, صحیح ویلیوز بنے, قرآن کے پیغام کو وہ سمجھیں, اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ بلاتا ہے امن کے گھر کی طرف, شانتی کے گھر کی طرف. یہ ہمارا مشن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپرچونیٹی کو اسی کے لیے استعمال کریں کہ دیش کی ترقی, دیش کی شانتی, دیش کو اسپرچل دیش بنانا, اسی کو اپنا گول سمجھیں اور اسی کے مطابق کام کریں. میں وہ تمام لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ آپ قرآن کے اس میسج کو لے کے اٹھیے کہ واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ پکارتا ہے ہم کے گھر کی طرف. اس سے اچھا کوئی مشن نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم اسی مقصد کے لیے استعمال کریں. آج کل ہر فیملی میں کافی وقت ہے لوگوں کے پاس, تو اس وقت کو استعمال کریں اسی کے لیے. گھر میں اسی کی چرچا ہو, گھر میں اسی کی بات ہو,
یہ سوچ لوگوں کے اندر پیدا کرنا سب سے اہم کام ہے. مولانا صاحب آج کل لوگ جو ہیں قرآن پڑھتے ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، تو اس لیے ان کو قرآن کا پیغام صحیح معنی میں ان کو معلوم ہی نہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ گھر میں تمام لوگ موجود ہیں تو گھر کا جو بڑا ہے وہ کچھ حصہ پڑھے قرآن کا لوگوں کے سامنے اور اس کو ڈسکس کرے، تو اس کو کس طریقے سے کیا جائے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ گھر کے لوگ اکٹھا ہوں اور گھر کا جو ہیڈ ہے وہ قرآن کو لے کر بیٹھے. میں نے خود اس مقصد کے لیے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس میں ساری باتیں امن کی، پیس کی، اسپریچولیٹی کی ہے. تو اور بہت سی تفسیریں ہیں. تو گھر کا جو ہیڈ ہے وہ اس قسم کا ایک قرآن لے کے بیٹھے، اس کو کچھ حصہ پڑھے اور پھر اس کی لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے قرآن میں کس طرح امن کی، اسپریچولیٹی کی تعلیم دی گئی ہے. یہ تو بہت اچھا ہوگا. اس وقت کو جو ہمیں ملا ہے اس کو ایک اپرچونیٹی سے سمجھیں، ایک موقع سمجھیں اور اس کو اپنی فیملی کو اسی قسم کا بنانے کے لیے استعمال کریں. مولانا صاحب ایک سوال آیا ہے حمزہ خان کی طرف سے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ قرب آف اللہ، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا ذریعہ اللہ کو یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے معنی ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو یاد کریں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ، اللہ کا جو جلال و کمال ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سوچیں. اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ، اللہ کی جو صفات ہے اس کو زیادہ سے لوگوں کو بتائیں. میں نے اپنی تفسیر میں یہی کیا ہے. میری تفسیر اسی کی تفسیر ہے، اسی اس کا نام ہے تذکیر القرآن. تو آپ کو اگر موقع ہو تو میری تفسیر تذکیر القرآن پڑھیں. اس میں آپ کو ایسے بہت آئٹم ملیں گے جن کو آپ لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے ان کو چرچا کریں. مولانا صاحب آج کل ہم لوگوں میں خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں میں یہ رواج پا گیا ہے کہ وہ صرف تسبیح پڑھتے ہیں اور صرف تسبیح کے دانے پر کچھ قرآن کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ گنتے رہتے ہیں اور اسی کو وہ سمجھتے ہیں خدا کی یاد. تو اس پر کچھ بول دیجیے. دیکھیے ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تسبیح کے دانوں پر اللہ کا ذکر کرنا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے قرآن کو پڑھا مگر قرآن کو نہیں پڑھا. قرآن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی باتوں کو جان کر اس کا اپنے دھیان میں لانا. قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو اسپرچل انسان بنانے کی
باتیں کرنا. مولانا صاحب یہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار فرماتے تھے، تو پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے استغفار، اور عام مسلمان کیسے کریں استغفار؟ دیکھیے استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی لفظ کو دہرانا، نہیں، اسی حقیقت کو سمجھ کر کے اس کا چرچا کرنا. مطلب رات دن اللہ کی نعمتوں میں جیتے ہیں، رات دن، تو اس کا ہم ذکر کریں. اللہ کی رحمتیں جو صبح سے شام تک ہمیں ملتی ہیں، اس کا ہم چرچا کریں، اس کو اپنی یادوں میں لائیں. یہ ہے مطلب اس کا. مولانا صاحب یہ محاسبہ کے بارے میں کچھ بتائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روزانہ ہی اپنا محاسبہ فرماتے تھے، تو ہم لوگوں میں یہ محاسبے کا یہ طریقہ رائج نہیں ہے، تو کس طریقے سے اپنا محاسبہ کریں؟ دیکھیے محاسبہ کا مطلب ہے انٹراسپیکشن. ہم صبح سے شام تک جیتے ہیں کن حالات میں، کن یادوں کے ساتھ، وہ سب سوچیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی یادوں میں جینا سیکھیں. یادوں میں جینے کا مطلب ہے اللہ کی جو مہربانی ہمارے اوپر ہے اس کو یاد کرنا، کہ پانی ہے، ہوا ہے، غلہ ہے، خوراک ہے، ہزاروں چیزیں فری میں مل رہی ہیں ہمیں، تو اس کو یاد کرنا اور اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کی کوشش کریں. یہ مطلب ہے. مولانا صاحب یہ لاک ڈاؤن کی حالت میں چونکہ تمام لوگ گھروں میں ہیں، ان کو جو آزادیاں ملی ہوئی تھیں وہ بالکل بند ہیں، تو کبھی کبھی اریٹیشن ہو جاتا ہے، تو کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو برابر پازیٹیوٹی اپنی کھوئے نہ، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک موقع ہے کہ آخر اتنے دنوں تک ہمیں سسٹم جو ہمارا ہے، سسٹم نے ہمیں یہ موقع دیا تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. اب تھوڑی سی ریسٹرکشن ہے، تو جو ملا ہوا تھا اس کو یاد کریں. یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگ ملے ہوئے کو یاد کریں. ملے ہوئے کو لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ کھوئے ہوئے کو یاد کر کے اریٹیٹ کرتے ہیں. ملے ہوئے کو یاد کیجیے تاکہ آپ کو شکر میں اضافہ ہو. مولانا صاحب ریاض بھٹ صاحب نے پوچھا ہے کہ آج جو حالات ہیں تو اس میں ہم کو کبھی کبھی اپنا ٹالرنس لیول لگتا ہے کہ ڈاؤن ہو رہا ہے، تو کس طریقے سے ہم اپنا ٹالرنس لیول کو مینٹین رکھیں اور اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھیں؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو نہیں ملا ہے وقتی طور پر اس کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اور جو ملا ہوا ہے یا ملا ہوا تھا اس کو بھول جاتے ہیں. اس عادت کو ختم کرنا چاہیے. ملے ہوئے کو یاد کرنا، یہ عادت بڑھائیے تو اپنا آپ کے اندر صحیح مزاج پیدا ہو جائے گا. مولانا صاحب ایک قرآن کی ایک آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم شکر ادا کرو گے اللہ کا تو ہم تم کو اور دیں گے، مزید دیں گے؟
اس کا مطلب ہے کہ ملے ہوئے پر شکر کرنا. جب ملے ہوئے پر شکر کرو گے تو نہ ملا ہوا اللہ کی طرف سے سپلائی کیا جائے گا. نہ ملے ہوئے کو اگر یاد کریں گے ہم تو ناشکری آئے گی, لیکن ملے ہوئے کو یاد کریں گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اسی کی تعلیم دی گئی ہے قرآن میں کہ ملے ہوئے کو خوب شکر کرو, ملے ہوئے کو اعتراف کرو, اگزارش کرو, تو اور چیزیں تم کو ملے گی, اور چیزیں تم کو سپلائی کی جائے گی. مولانا صاحب عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان نہ ملے ہوئے ہی پر زیادہ سوچتا ہے, ملے ہوئے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لیتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ تقریباً سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. مسئلہ ہے کہ سوچنے کا رواج ہمارے لوگوں میں کم ہے. سوچنا سوچنا سوچنا. ایک صحابی تھے ابو الدرداء, تو ان کے گھر وہ سب گئے, ان کی بیوی سے پوچھنے کے لیے کہ ابو الدرداء کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی. تو انہوں نے کہا کہ سوچنا سوچنا سوچنا. سوچنا ام العبادت ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. آدمی سوچے پازیٹیو انداز میں تو وہ سب سے بڑی عبادت کا ثواب پائے گا. ایک سوال آیا ہے کہ if establishing خلافہ is not the central point of Islam, then what is the central point? ہرگز یہ سینٹرل پوائنٹ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. سینٹرل پوائنٹ وہی ہے کہ جو ملی ہوئی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس کو خوب یاد کرنا, اس کا اعتراف کرنا, اس کو اکنالج کرنا. جیسے کہ ابو الدرداء کی روایت میں نے بتایا, خلافت کچھ چیز ہی نہیں اسلام میں, یہ تو لوگوں نے بنا لیا ہے. مولانا صاحب قرآن میں ایک آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس کو تھوڑا سا بتا دیجیے. ہاں, انسان اور جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. عبادت کا معنی ہے اللہ کا شکر کرنا, اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا, اکنالج کرنا. اس کے لیے پیدا کیا گیا. یہ نہیں کہ آدمی نیگیٹو پارٹیز چلائے, ایسا نہیں ہے. تو عبادت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ جو ہمارے یہاں رواج ہے فارمل ورشپ کا, وہی عبادت ہے یا عبادت جو انفارمل ورشپ ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے, عبادت جو ہے وہ اسپریچولیٹی کا نام ہے. آپ کے اندر اللہ کی کو یاد کر کے اسپریچولیٹی کا جذبہ پیدا ہو, اللہ کی نعمتوں کو آپ یاد کریں. آپ غور کیجیے کہ سورج کی روشنی, بارش کی پانی, اس طرح کی بے شمار چیزیں ہم کو فری میں ملی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں کی اکنالج کرنا یہی عبادت ہے. رجت ملہوترا نے یہ کمنٹ بھیجا ہے ٹو فوکس آن واٹ وی ہیو is the starting point towards معرفہ. Without this approach, one cannot have satisfaction. What a great lesson you have given to us, Maulana Sahab. صحیح ہے, یہی ہے اصل اسپرٹ.
مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کو خدا سے کنیکشن نہیں قائم ہو جائے گا، جب تک اس کو خدا سے حب شدید نہیں پیدا ہو جائے گی، جب تک خدا کی معرفت نہیں حاصل ہو جائے گی، تب تک اس کا جنت میں داخلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. یہ جنت کیا ہے؟ جنت یہ کہ سیکٹر لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے. اب تو ہر آدمی کا ایک بھیڑ ہے ہمارا سماج، لیکن جنت میں سیکٹر لوگ اکٹھا کیے جائیں گے جو اللہ کا شکر کرنے والے، خالق کے اکنالجمنٹ کا جذبہ ان کے اندر ہو. یہ صفتیں دیکھی جائیں گی تو ایسے لوگوں کو سلیکشن ہوگا جنت میں بسانے کے لیے. مولانا صاحب عامر موری صاحب نے پوچھا ہے، مولانا often we see that Muslims lack in wisdom, especially in most critical situations. Kindly help us to understand how Muslims can develop wisdom. اصل میں دیکھیے، جس زمانے میں مسلم کی حکومت ٹوٹی تو وہ شکایت میں پڑ گئے. انہوں نے فرض کر لیا کہ فلاں نے کسی طاقت نے ان کی حکومت کو توڑا ہے، بس اسے لڑنا یہ ان کا ایک طریقہ بن گیا. حالانکہ کوئی کام ہی نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا. کام وہی تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ کے شکر کو اخراج کرنا. وہ کوئی کام ہی نہیں تھا جس میں مسلمان پڑ گئے. یعنی کچھ لوگوں کو فرض کر کے کہ انہوں نے ہماری حکومتیں توڑی ہیں، ان سے لڑائی شروع کر دی. یہ کوئی کام نہیں تھا. دیکھیے حکومت جو دنیا میں بنتی ہے وہ بھی امتحان ہے. آج امتحان ایک گروہ کا ہے، کل دوسری گروہ کا ہوگا. بار بار ہر گروہ کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے. مولانا صاحب رجت ملہوترا نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا واٹ از یور اوپینین آن سم مسلم لیڈرس insisting that Friday prayers should be conducted and that Muslims should ignore lockdown and go for Friday prayers. یہ بالکل غلط ہے. ہمیں گورنمنٹ کا تمام ہدایت کو فالو کرنا چاہیے، تمام ہدایت کو. دیکھیے مسلمان مدینہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے چلے گئے تھے حبش. وہاں انہوں نے وہاں حکومت تھی نجاشی کی. تو مسلمانوں نے پوری طرح نجاشی کی آرڈر کو فالو کیا پوری طرح. تو جو پولیٹیکل سسٹم ہو اس کو فالو کرنا یہ اسلام ہے. مولانا صاحب شاہد وانی صاحب نے آپ سے پوچھا ہے، اگر نماز میں دل نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ تب بھی نماز پڑھیے اور دعا کیجیے کہ دل لگنے بن جائے. اس کے باوجود پڑھتے رہیے اور دعا کرتے رہیے. مولانا صاحب عبد الرؤوف خطیب صاحب پوچھتے ہیں، مولانا واٹ چینجز شوڈ وی میک and how we can replan our life in post-lockdown period. Please guide us. میں سمجھتا ہوں کہ
ایک ہی کام کرنا ہے, وہ یہ کہ گورنمنٹ کے آرڈر کو فالو کرنا. نیو گورنمنٹ سسٹم بنائے, اس کے مطابق چل رہا. اینٹی گورنمنٹ سوچ بہت ہی غلط ہے, اسلام کے خلاف ہے. اینٹی گورنمنٹ سوچ اسلام کے خلاف ہے. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد ہم اپنی زندگی کو کیسے ری پلان کریں؟ بس شکر کرنا سیکھیں اور جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کو اقرار کرنا سیکھیں. یہ بات مجھے بھی بالکل صحیح ہے کہ جب آزادی جب تک کہ ہم سے چھن نہیں جاتی تو تب تک ہم اس آزادی کی ویلیو کو محسوس نہیں کرتے. تو ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں کتنی آزادیاں ملی ہوئی تھیں. صحیح ہے, تو یہ اس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں کچھ چینج لا سکتے ہیں. صحیح ہے. مس نغمہ صدیقی نے آپ ایک کمنٹ بھیجا ہے. مولانا یو گیو اس گاڈ ریئلائزیشن اینڈ بینگ تھینکفل ایز دا گول. دیز آر سینٹرل فوکس پوائنٹس ٹو کیپ اس پازیٹیو. یہ ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے کمنٹ بھیجا ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. مولانا صاحب استوتی ملہوترا نے آپ کے لیے ایک سوال بھیجا ہے. واٹ از دا ریوارڈ ون ول گیٹ اف ہی اور شی ایڈمٹس ہز اور ہر مسٹیک؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریوارڈ ہے کہ گاڈ آلمائٹی ایسے لوگوں سے خوش ہوگا اور ان کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا. محمد عرفان رشیدی صاحب نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا صاحب اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں قرآن کا کیا رول ہے؟ قرآن کی سمجھ کر کے تلاوت کرنا, سمجھ کر کے. مثلا ہماری جو تفسیر ہے تذکر قرآن, اس بارے میں گائیڈ بک کہہ سکتی ہے, اس کو آپ پڑھیں. مولانا صاحب یہ مس رضوانہ اسد نے آپ سے پوچھا ہے, صلہ رحمی بہت مشکل لگتی ہے, کیسے کروں؟ ٹرائی کرتی ہوں لیکن اپلائی نہیں کر پاتی. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ پر جو دوسروں کی ڈیوٹی ہے, وہ جو حق ہے, اس کو جاننا اور اس کو اگرائز کرنا. تو اس میں مشکل تو نہیں میرے خیال سے. آپ اپنے لوگوں کی جو آپ پر احسانات ہیں ان کو یاد کریں اور ان کی حقوق کو ادا کریں. تو یہ تو کوئی مشکل کی بات مجھے نہیں لگتی. سیف احمد لاری صاحب نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا صاحب پلیز ٹیل ایوری ون انسیڈنٹ فرام دا لائفز آف انبیاء اینڈ صحابہ when the مرض of طاعون was there and صحابہ were told to pray at home. ہاں, یہ آتا ہے حدیث میں کہ بعض موقع پر رسول اللہ نے کہا کہ گھر میں نماز پڑھو, کیونکہ نماز جو ہے حالات سے الگ نہیں ہے. حالات کو سمجھ کر کے آپ کو عبادت کرنا ہے. مولانا صاحب ادریس قمر صاحب نے پوچھا ہے, مولانا زندگی کو اطمینان بخش بنانے کے لیے کچھ ٹپس بتائیں. میں تو یہی سوچتا ہوں کہ ملے ہوئے پر شکر کرنا, ملے ہوئے کو اگنالج کرنا.
میں صبح سے شام تک ملے ہوئے کو یاد کرتا رہتا ہوں. تو اتنا زیادہ ملی ہوئی چیزیں مجھے یاد آتی ہے کہ وہ بیان سے باہر. محمد زکریا صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پلیز سینڈ می ون ریفرنس اور حدیث نمبر ریگارڈنگ اینٹی نیشنل تھنکنگ از پروہیبٹڈ ان اسلام. آئی وانٹ ٹو اسپریڈ دس حدیث. میں مطلب سمجھتا ہوں کہ اعتراف فرض ہے. اعتراف گورنمنٹ ہمیں پانی سپلائی کرتی ہے, بجلی سپلائی کرتی ہے, غلہ سپلائی کرتی ہے, تو اس کا اعتراف کریے, اس کا اعتراف کیجیے. یہ تو کوئی تو انسانیت کی بات ہے. جب صحابہ گئے تھے حبش تو انہوں نے پورے طریقے سے وہاں پر گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کو فالو کیا تھا, اور انہوں نے ایک بار وہ جنگ بھی ہو رہی تھی تو اس میں بھی انہوں نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا تھا. اس کو تھوڑا سا بتا دیجیے. وہاں باقاعدہ اس پر آپس میں بات ہوتی تھی کہ ہمیں گورنمنٹ کی باتوں کو فالو کرنا ہے. وہ مل کر کے پوچھتے تھے کہ ہم آپ کے دیش میں کیسے رہیں, تو جو ان کو بتایا جاتا تھا اس کو فالو کرتے تھے. یہ تو بہت اچھی مثال ہے کہ آدمی کس طرح دوسرے کلچر کو اعتراف کر کے اس دنیا میں رہنا چاہیے. دوسرا سوال ہے محبوب احمد صاحب کا. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مولانا وائی مسلمس ڈونٹ فالو گورنمنٹ گائیڈ لائنس, از ہیٹ ریزن بہائنڈ دیئر سچ اینٹی گورنمنٹ بیہیویئر, واٹ از یور ایڈوائس ٹو سچ مسلمس. بس جو یہ جو سوچ ہے یہ میرے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ گورنمنٹ کی تمام انسٹرکشنس کو فالو کریں. کوئی بھی ریزن اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایک محمد ارشد صاحب پوچھتے ہیں حضرت آپ کہاں سے ہیں. میں یو پی میں پیدا ہوا, یو پی میں. بعد کو میں دلی میں آ کر سیٹل ہوا. استوتی ملہوترا لکھتی ہیں مولانا پیپل ٹاک اباؤٹ بینگ رائٹ کانشیس, بٹ آئی ہیو لرنڈ فرام یو that the real spirit is about being duty conscious. Thank you Maulana Sahab for guiding all of us. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. یہی سچائی ہے کہ انسان ڈیوٹی کا بن کر اس دنیا میں رہے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے لکھا ہے Can you explain the Quranic verses chapter 89 verse 22-23? No, indeed, when the earth is crushed and round to dust, when your Lord comes down with the angels rank upon rank. میں یہی کہوں گا کہ آپ اس آیت کی کو سمجھنے کے لیے میری کتاب تذکرہ قرآن پڑھیے. اس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا.